سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ جہاں تک لغت کا تعلق ہے، نبی کے بارے میں اگرچہ اکثر حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ یہ نبع سے مشتق ہے۔ نبع اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اہم خبر۔ نبع سے نبی اہم خبر دینے والا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی اطلاعات ملتی ہیں، غیب کا علم عطا ہوتا ہے، غیبی امور جن کا تعلق ایمان سے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی اسی لیے نبی ہوتا ہے کہ ان امور پر انہیں مطلع کیا جاتا ہے اور پھر وہ ان امور کی اطلاع دیتے ہیں تمام لوگوں کو، اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے اور اپنی فطرت کی گواہی کو بھی سامنے رکھتے ہوئے لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ نبون سے مشتق ہے۔ نبون جو ہے وہ ہے کسی بلند مقام، تو نبون گویا کہ اگر اس سے نبی کو مشتق مانا جائے تو بلند مرتبہ شخصیت۔ اس اعتبار سے جہاں تک لغوی مفہوم کا تعلق ہے نبی کا، وہ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں آراء سامنے رہے تو بات کفایت کرے گی۔ جہاں تک رسول کا تعلق ہے، یہ ارسل یرسل ارسالا، بھیجنا، یہ کسی کو پیغامبر بنا کر بھیجنا، کسی کی طرف کوئی خط بھیجنا، کسی کی طرف کوئی پیغام بھیجنا، ارسل یرسل ارسالا، اس سے رسول بھی ہے اور مرسل بھی ہے۔ رسول بھیجا ہوا اور مرسل، اصل میں باب افعال سے جو اس کا مفعول بنے گا وہ مرسل، تو لفظ مرسل بھی قرآن مجید میں آیا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں دین کی بڑی اہم اصطلاح جو ہے وہ رسول ہے۔ اب ان دونوں کے بارے میں ایک بات تو متفق علیہ ہے تمام اہل علم کے مابین، کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض روایات کی بنیاد پر جو عام خیال ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد تو 1,00,000 سے بھی زائد ہے، 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر، اور رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ اور اس میں ایک مطابقت ہے اصل میں کہ اصحاب بدر جو ہے وہ 313 تھے، صحابہ کے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، اور جو حضرات کے حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے جن سے حضور نے خطاب فرمایا، ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ شاید کوئی مطابقت ان کے مابین ہو، اس لیے کہ ان اعداد کی بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی مطابقت ہے۔ جیسے 12 نقیب تھے بنی اسرائیل کے، ایسے ہی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اوس اور خزرج میں بھی 12 نقیب مقرر کیے، اور وہی لفظ استعمال کیا نقباء، کہ جو بنی اسرائیل کے اندر نقیب تھے۔ حالانکہ وہاں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے میں حضور نے ایک کو نقیب مقرر کیا۔ یہاں قبیلے صرف 2 تھے، اوس اور خزرج، تو یہ بھی ہو سکتا تھا صرف 2 نقیب ہوتے، لیکن کوئی اعداد کی بھی کوئی بات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہے۔ اس پہلو سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں حضور نے خزرج سے 9 اور اوس سے 3 نقباء مقرر کیے، کل تعداد وہی 12، 12 نقیبہ جو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے تذکرے میں تعداد آئی ہے، وہی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج میں جو نقباء مقرر کیے وہ ان کی ہے۔ اس حوالے سے صرف میں نے یاد دلایا ہے کہ یہی تعداد ہے جو بعض روایات میں انبیاء اور رسل کی آتی ہے، اور ان کی ایک مطابقت ہے صحابہ کی تعداد سے، وہ صحابہ کے جو غزوہ بدر میں تھے۔ ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ بدری صحابہ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی سے جو اتنی بڑی خطا ہو گئی تھی کہ جس کی سزا جو ہے واقعتاً قتل کرنا بھی ہو سکتا تھا، کہ ایک بہت بڑی غداری کا معاملہ اس کو شمار کیا جا سکتا تھا، کہ مخبری کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راز کو افشا کیا تھا۔ لیکن یہ کہ جب حضرت عمر نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں، تو حضور نے یہی فرمایا تھا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تو بدری صحابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدریوں کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو یہ رتبہ بہت بلند ہے۔ لیکن بہرحال جن حضرات کو سعادت نصیب ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی، اور جو حجۃ الوداع میں حضور کے خطبے میں براہ راست مخاطب تھے اور آپ سے سن رہے تھے، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو ان 2 تعدادوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد وہی ہو کہ جو انبیاء اور رسل کی تعداد ہے۔ بہرحال اس وقت صرف یہ عرض کرنا تھا کہ یہ چیز تو متفق علیہ ہے اہل علم کے مابین کہ رسول خاص ہے، نبی عام ہے، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے،
ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔